السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے کسی نے اس ٹاپک پہ بات کی ہوگی، یا کی ہوگی تو میرے سامنے سے نہیں گزری۔ میں آپ کو اس وقت کا ہونے والا، اب یوں سمجھ لو، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا مذاق کہہ لو، یا سب سے بڑا جوک اس کو کہہ لو، سمجھ نہیں آتی اس کی تعریف کیا ہوگی، لیکن ظلم ہی ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لڑکا جاتا ہے اپنے ملک میں، یا اپنے ملک میں ہی رہتا ہے، وہاں اس کی شادی کروائی جاتی ہے، 1 سے 2 مہینے وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر پردیس چلا جاتا ہے، اور اس بیوی کو وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہاں؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس وقت کا ہونے والا سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ اور پھر اس لڑکے سے جب پوچھا جاتا ہے، ہاں جی شادی کر کے آیا ہوں جی، بہت اللہ کا فضل کرم ہو گیا کہ اللہ نے میری شادی کروا دی ہے۔ اچھا جی شادی کروا دی ہے، آپ کی بیوی کہاں رہتی ہے؟ اب ویسے بیوی تو میرے گھر میں رہ رہی ہے، کیونکہ میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے۔ اچھا آپ کا بھائی ہے ادھر؟ ہاں جی 2 بھائی بھی ہیں۔ بہنیں ہیں؟ ہاں جی 3 بہنیں بھی ہیں، تو نور علی نور ہے۔ تو آپ کی بیوی ادھر کیا کر رہی ہے؟ وہ ماں کی خدمت بھی کر رہی ہے، وہ باپ کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور بھائیوں کے بھی کپڑے استری ہو رہے ہیں، دھو کے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کب جائیں گے واپس پاکستان یا دوسرے ملکوں میں جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے؟ اب میں جاؤں گا 2 سال کے بعد جی، میں ادھر مزدوری کرنے آیا ہوں۔ نور علی نور ہے پھر تو اللہ کے بندو، آپ کو بیوی تو نہیں چاہیے تھی، آپ کو تو نوکرانی چاہیے تھی۔ پھر اس سے اچھا تھا کہ آپ ان کی خدمت کے لیے نوکرانی رکھ کے آ جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہیں، الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اس کو، لیکن آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ہاں آپ کے اوپر ضروری ہے، اگر آپ کی ماں یا باپ بیمار ہے، وہ کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ کرنی چاہیے، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ رابطے سے چلتی ہے، میاں بیوی کی، نہ کہ ضابطے سے۔ تو یہ کام جو کر رہے ہو نا آپ، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور اس لڑکی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ اسے چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ جو بندہ، جو صحابی جو ہے 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور رہے گا، اس کو چاہیے کہ وہ واپس آئے 4 مہینے کے اندر اندر گھر سے ہو کر پھر جائے کسی کام کے لیے۔ اور اللہ کے بندو، وہ اور دور تھا اس وقت کا، اس وقت اتنے فتنے فساد نہیں تھے جتنے اب ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں پہ ہو، پوری رات آپ نے ادھر گزار لی ہے، وہ وہاں پہ گزار رہی ہے لڑکی۔ 2 مہینے شادی کرنے کے بعد آپ نے جب ادھر ہی آنا تھا تو آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ شادی کریں؟ پھر جب آپ اپنے نفس کے اوپر قابو کر سکتے ہیں، روزے رکھے، نہیں کر سکتے، شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد پھر آپ میاں بیوی ساتھ رہیں۔ اللہ کے بندو، شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے۔ یہ کچھ سمجھ سے بعد ہی یہ ایک فیشن سٹارٹ ہو چکا ہے کہ 80%، 90% مرد جو ہیں وہ ادھر رہ رہے ہیں، ان کی فیملیاں ادھر رہ رہی ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے اس کے اندر، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو کہ کیا رپورٹیں کیا آ رہی ہیں۔ وہ جی انہوں نے اپنے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں اور لڑکیوں نے اپنے بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران شیطان کو سب سے زیادہ موقع مل جاتا ہے ورغلانے کا۔ نکاح انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، انسان 2 وجوہات سے گناہ کرتا ہے، ایک پیٹ ہے اور دوسری شہوت ہے۔ اور شہوت کب کنٹرول ہوتی ہے صحیح معنوں کے اندر؟ وہ نکاح کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ اور روزے کتنے انسان رکھ لے گا؟ روزے بھی رکھنے کا حکم دیا ہے، کنٹرول، لیکن وہ جو ڈیزائر جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، ان کا بہترین جو مقام ہے، بہترین جو اس کا آپ یہ سمجھ لیں جو دوائی ہے، جو جگہ ہے، وہ شادی ہے۔ اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 سال کے بعد لڑکا جاتا ہے، پھر اپنی بیوی کے پاس 2 مہینے رہتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اسی دوران اگر بیوی اس کی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو نور علی نور ہے، بچے ادھر ہیں اور یہ ادھر ہے۔
میرا ایک ادھر عزیز ہے، دوست ہی ہے ایک طرح کا، وہ کہنے لگا میں 2 سال کے بعد جب گھر جاتا ہوں میرے بچے میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے آنے والا فیوچر یہی ہوگا پھر، جب آپ 2 3 سال کے بعد جاؤ گے، آپ اپنا خرچہ بھیج رہے ہو، خون پسینے کی کمائی کما کے بھیج رہے ہو، بیوی کی دل سے محبت ختم، اور بیوی کے دل میں آپ کی محبت ختم، دور رہنے سے تو یہ ہوگا پھر، اور بچوں کی محبت بھی ختم، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ابا جان کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کے سارے کام تو ماں کر رہی ہے۔ اور جب بوڑھے ہونے کے بعد آپ جاؤ گے نا، تو وہ بھی آپ کا فیوچر آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ کیا ہوگا، وہ ابے کو ابا پہچانیں گے ہی نہیں جب آپ کام کرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ تو اللہ کے بندو، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وقتی طور پہ پریشانی آتی ہے، اپنی بیویوں کو ساتھ رکھو، بچوں کو ساتھ رکھو، اپنے اچھی زندگی گزارو۔ نہیں تم گوشت اور مرغیاں کھا سکتے، سبزیاں کھا کے گزارے کر لینا، لیکن یہ گناہ کبیرہ کے اندر جو ملوث ہو رہے ہو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ پھر شادی شدہ مردوں کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، بیویاں ان کی ادھر ہیں اور وہ ادھر منہ کالے کر رہے ہیں۔ پھر سب کی بات نہیں کر رہا میں، بہت سے پاک دامن بھی ہیں، صاف ہیں، الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن کب تک بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ وہ لڑکیاں ہیں، ان کے اندر بھی ڈیزائر پیدا ہوتے ہیں، وہ دعائیں کر رہی ہیں، مجھے کتنے سارے میسج آئے ہیں، تب میں جا کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ان باکس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہمارا ہسبینڈ واپس آ جائے، 1 مہینہ 2 مہینے شادی کی، ہمیں سسرال میں چھوڑ دیا، ہم یہاں پہ نوکرانیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے، اور وہ دیور بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندو کتنی سخت وعید ہے، الحم الموت۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے گھر بہت اچھے ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن لو کہ انہوں نے ارشاد فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ دیور جو ہے وہ موت ہے، یعنی 4 دیواری کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اگر شیطان غالب ہو گیا تو دونوں کچھ بھی کر سکتے۔ اب تو یہ کہا جائے اگر جس طرح کا یہ اسمارٹ فون آ چکا ہے، نیٹ موجود ہے، بہت زیادہ مشکل ہے کہ کوئی اپنے نفس کو قابو میں کر سکے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ رکھو، اللہ کے بندو پاک اور صاف زندگی گزارو، اس پیسے کی دوڑ سے باہر نکال آؤ، اللہ رزق دیں گے تمہیں۔ وقتی طور پہ پریشانی ہوتی ہے، کوئی ایسا سیٹ اپ کرو کہ یا تو ادھر بلا لو ان کو اپنے ملک جہاں تم رہ رہے ہو، نہیں تو ان کے پاس چلے جاؤ، فیملیوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ حقوق ہیں میاں بیوی کے، ان کو پورے کرو۔ سب سے پہلے حقوق العباد کے اندر حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کا حسن اخلاق پوچھا جائے گا کہ دونوں آپس میں کیسے تھے۔ عبادات کے اندر نماز، حقوق العباد کے اندر یہ چیزیں بھی پوچھی جائیں گی، کیوں اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ سنت کے مطابق زندگی گزارو، فیملیوں کو ساتھ رکھو، اپنا کاروبار شروع کر لو تھوڑا موٹا، لیکن گناہوں کی طرف مت جاؤ۔ اللہ ناراض ہو گیا، تمہاری دنیا بھی خراب، تمہاری آخرت بھی خراب ہے۔ بس جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، دین کے اوپر صحیح چلنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔